بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عروة بن الزبير قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببقاء أهله، فقالت وهل أبو عبد الرحمن؟ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وإنها والله ما تزر وازرة وزر أخرى، وقالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الكليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اس کا رقم ہے 3978۔ وہی مضمون ہے جو اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے کہ عذاب قبر کے معاملے میں عبداللہ بن عمر نے ایک روایت بیان کی۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ یہ روایت متعدد صحابہ کے سامنے آئی اور زیادہ تر اس کی تصویب بھی ہوئی، لیکن پھر سیدہ عائشہ کے سامنے جب یہ پیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ان لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی اب دوسری روایت ہے۔ ترجمہ ہے، عروہ بن زبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ روایت بیان کی ہے کہ مردے پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ پیچھے بھی بیان ہو گیا کہ سیدہ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی۔ عروہ بن زبیر کی وہ خالہ ہیں، ظاہر ہے گھر میں آنا جانا رہا ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کے سامنے ام المومنین کے سامنے اس روایت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن کو وہم ہوا ہے، یعنی غلطی لگ گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر سیدہ نے کیا کہا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پورا جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ عمر نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے یا ابن عمر نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے یا رسول اللہ پر کوئی جھوٹی بات لگا دی ہے۔ بعض اوقات سننے میں غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان سنی ہوئی بات بھول جاتا ہے، بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے جواب دیا تھا۔ اصل الفاظ کیا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہی ہوں، لیکن راوی حضرات جب بیان کرتے ہیں تو وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، یعنی اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ وہاں اس طرح بیان کیا گیا، یہاں یہ ہے کہ وہم ہوا ہے، بس اتنی بات۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا۔ بظاہر یہی ہے کہ یہاں جو بات اجمال میں راوی نے بیان کی ہے، غالباً الفاظ وہی ہوں گے جن کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، یعنی تصحیح کی، انہوں نے غلطی واضح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس مردے کو اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ خبر دی تھی۔ جیسے بعض اور روایتوں میں بھی یہ آیا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا اور قبر میں بھی۔ اس مردے کو اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے اہل خانہ اس وقت اس کی جدائی پر رو رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دو الگ الگ صورتحال کو بیان کیا تھا، اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں۔ ایک واقعے کا بیان تھا، اور ایک وہ چیز تھی کہ جو اپنے پیغمبرانہ مشاہدات میں آپ کو دکھائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تھی جو حضور نے کہی، لیکن انہوں نے اس کو سننے میں غلطی کی یا سمجھنے میں غلطی کی، یا جو کچھ سنا اس کو بھول گئے۔ دونوں میں علت و معلول کا رشتہ پیدا کیا، اور ایک ایسی بات بنا دی جو علم و عقل کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وہی جو پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے
کہ خدا کی قسم کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گی، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سیدہ نے مزید فرمایا، بڑی غیر معمولی عالمہ خاتون ہے، صحابہ میں ان کے پائے کا مرد بھی شاید ہی ملے۔ سیدہ نے مزید فرمایا کہ اسی طرح کی وہم پر مبنی ایک بات ابن عمر میں یہ بھی کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مارے جانے والے مشرکین کی لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ یقیناً سن رہے ہیں۔ یعنی حضور نے بدر کے بعد کچھ گفتگو کی تھی جب قریش کے مقتولین کو گڑھے میں ڈال دیا گیا دفن کرنے کے لیے، تو کوئی جملہ کہا تھا جسے ابن عمر اس طرح روایت کرتے تھے۔ یہ سارا سماع موتیٰ کا ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے یہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں کہ ابن عمر کو اس میں بھی وہم ہوا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یقیناً اب انہیں علم ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ میں ان سے کہتا آیا ہوں وہ حق تھا۔ یہ بات کہی تھی رسول اللہ نے، جس کو انہوں نے یہ صورت دے دی۔ پھر سیدہ نے اس پر بھی آیتیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، حقیقت یہ ہے کہ تم اے پیغمبر تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو وہاں بھی دیکھیے انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر دیں، یہاں بھی قرآن کی آیات پیش کر دیں، تو دونوں کام کیے، واقعے کی صحیح صورت واضح کی، رسول اللہ کا جملہ کیا تھا وہ بیان کیا، غلطی کہاں لگی ہے اس کو متعین کیا، اس کے ساتھ استدلال کیا، اور استدلال اس لیے کیا کہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف چیزیں اگر سامنے آئیں تو غور کرتے ہیں کہیں سننے میں غلطی نہ لگ گئی ہو، اس کو قبول نہیں کیا کرتے۔ دونوں جگہ آیات پڑھ کے سنائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دین و شریعت کے اہم حقائق سے متعلق قرآن کی تصریحات کا کس قدر گہرا علم رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کس صحت کے ساتھ جانتی، اور ان سے متعلق مباحث کی کس خوبی کے ساتھ تنقیح کر سکتی تھی۔ ان سے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام میں وہ اہل تفقہ کی امام تھیں تو اس میں کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ انہی کی اسی ایک روایت سے متن حدیث کی تنقید کے وہ تمام قواعد آسانی کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں جو ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں بیان کی ہے۔ یہ تنہا اس روایت کی اگر تحلیل کی جائے اور ان کی جو تنقید ہے تو آپ وہ سب چیزیں اس سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے اب ایک روایت باقی ہے، وہ ہم اس سے اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔